کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، آگے بڑھو نہیں، آگے نہ بڑھو، آوازیں بلند نہ کرو، ایک دوسرے کی طرح سے رسول اللہ کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، آوازوں کو دباؤ۔ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے مومنو اپنی آواز بلند نہ کرو۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم، جو لوگ جو اپنی آواز کو دباتے ہیں، جو آواز کو کم کرتے ہیں عند رسول اللہ کے سامنے، یعنی دونوں پہلو سے۔ اور تقدم والے مسئلے کو بھی دونوں پہلو سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی آگے نہ بڑھے، اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو یہ غلطی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے ٹھیک اللہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ تقدم کے مسائل پیش کیسے آتے تھے، یہ بار بار ہوتا تھا، یہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ ہم ابھی بیان نہیں کریں گے ورنہ بات طولانی ہو جائے گی کہ کتنا زیادہ، میں صرف جملہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن میں جا کے ڈھونڈ لیجئے گا، قرآن میں بھری پڑے ہیں واقعات، کتنا زیادہ بنی اسرائیل کے قوم نے اپنے نبیوں کو پریشان کیا، کیونکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی بات مانی جائے نبی کے سامنے۔ مثلا اولو العزم نبی موجود ہوتا تھا لیکن اپنی بات منوا رہے ہوتے ہر مسئلے میں، دین کے مسئلے میں، سماجی مسئلے میں، جنگ کے مسئلے میں، حتیٰ کھانے پینے کے مسئلے میں، کہ موسیٰ جیسا نبی ان کو کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا، من و سلوہ ہوا، بھنے بھنے طائر، بھنے بھنے پرندے ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا، بہت پرندے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب اپنے پروردگار سے کہو۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار، دیکھیں لہجہ دیکھیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اب اپنے رب سے تم کہو اے موسیٰ۔ یہ ساری مسئلہ، یہ بدتمیزیوں کی ایک وجہ اعتقادی مشکل، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جو رسول اللہ کے سامنے آ کر بے ادبی کرتے تھے، اصل ان کے اعتقاد میں مشکل تھی، ان کا عقیدہ نہ اس کے پروردگار پہ صحیح تھا نہ رسول اللہ پہ صحیح تھا۔ اگر عقیدہ اللہ پہ صحیح ہو، توحید صحیح سمجھ چکے ہوں، اگر رسول اللہ پر صحیح اعتقاد ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان رسول اللہ کے سامنے جائے اور بدتمیزی کرے، نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمارے لوگ کبھی توفیق ہوتی ہے کسی ایک برجا کے پاس جاتے ہیں، کس قدر ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے ممکن ہے بعض لوگ بے ادب ہو وہاں بھی جا کے بدتمیزی کریں، لیکن عام طور سے ہزاروں میں پرسنٹ بھی نہیں، 90%، 99% نہیں، ہزاروں میں کوئی ممکن ایسا انسان نکل جائے کہ جو آ کے مرزا سے بدتمیزی سے بات کرے، بدتمیز سوال کرے، لیکن عام طور سے لوگ جاتے ہیں ادب کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرجع کو نہ رسول سمجھتے ہیں، نہ نبی سمجھتے ہیں، نہ امام سمجھتے ہیں، فقط یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی امانت اس کے پاس ہے، نیابت ہے، امامت کی نیابت ہے، اس بنیاد پہ اتنا احترام کرتے ہیں، لیکن جن کے اعتقادات میں مشکل ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا بھی احترام نہیں کرتے۔ تو بنی اسرائیل کے نبی لوگ بار بار آ کر اپنا دین پیش کرتے تھے، حضرت موسیٰ اپنا دین پیش کرے، وہ اپنا دین پیش کرے، اور جناب موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد تو ہزاروں نبیوں کو قتل کر دیا گیا، صرف اس بات پر کہ نبی آ کر اللہ کا دین پیش کرتا تھا، ان لوگوں کو اپنا دین پسند تھا۔ پہلے نبی کو روکتے تھے، نبی کو تہدید کرتے تھے، نبی کو ڈراتے تھے، نبی کو دھمکیاں دیتے تھے کہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، رجم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، صلیب پہ چڑھا دیں گے، اور شعیب جناب صالح اگر تمہارا قبیلہ بڑا نہ ہوتا تو ہم تم کو مار چکے ہوتے، یہ تو تمہارے قبیلے کا مسئلہ ہے۔ اور روایتوں میں ہزاروں نبیوں کو مار دیا صرف اس بات پر کہ نبی آ کر اللہ کا دین پیش کرتا تھا، ان کو اپنی رسمیں پسند تھی، اپنا دین، اپنی رسمیں یعنی اپنا دین بنا لیا تھا۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں عزیزو، اپنی بہت ساری رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں، اگر وہاں آ کر دین بتائے، مثلا یہی اگر محرم اور نامحرم کے مسئلے کو ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک نبی آئے، مثلا امام زمان آئے، اور امام زمان یہ دیکھیں، صلوات پڑھیں گے آپ لوگ، امام زمان آ کر یہ دیکھیں کہ یہ تو ہماری اولاد، یہ سب سادات اور یہ سب یوں ہی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، نہ حجاب کا خیال رکھتے ہیں، نہ محرم اور نہ محرم کا خیال رکھتے ہیں، نہ پردے کا خیال رکھتے ہیں، اور امام زمان سختی سے حکم کریں، تو ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں، لیکن امام زمان صرف کہیں گے نہیں، جہاں دین پامال ہونا شروع ہو جائے وہاں سختی کریں گے، تو وہ امام زمان کی سختی ممکن ہے ہم کو ناگوار گزرے،
اگر ہم نے عادت کر لی ہوئی ہے، اگر عادت کر لی ہے تو امام کا دین ہم کو ناگوار لگے گا۔ اگر ہم نے گناہوں کی عادت کر لی ہے، ہم نے اگر غیر معقول دین کی عادت کر لی ہے، اگر ہم نے اپنی بنائی ہوئی رسموں کی عادت کر لی ہے، تو امام زمان کا دین ہم کو ناگوار گزرے گا۔ چونکہ امام زمان کا دین فطری ہوگا، امام زمان کا دین عقلی ہوگا، امام زمان کا دین اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو وہ لوگ اتنی زیادہ بنی اسرائیل عادت کر چکے تھے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ پہلے ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، پھر بعد میں باقاعدہ نبیوں کو قتل کر دے۔ ایک صلوات اور پڑھیں ذرا۔ یہاں تک کہ آخری نبی، یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی، رسول اللہ کے پہلے جو آخری نبی تھے، حضرت عیسیٰ جیسا اولو العزم نبی آیا، اس کو بھی انہوں نے اسی خاندان کے لوگوں نے، دوسروں نے نہیں، کافروں نے نہیں، مشرکوں نے نہیں، وہی بنی اسرائیل کے لوگ، وہی نبی کی اولاد، وہی انبیاء کی اولاد نے پہلے بھی ہزاروں نبیوں کو قتل کیا تھا، آخری نبی کو اپنے خاندان کے بھی قتل کر ڈالا، اپنے اعتبار سے قتل کر ڈالا۔ انہوں نے قتل کر ڈالا تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا تو بچا لیا، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو قتل کر ڈالا تھا۔ کس بات پہ قتل کیا تھا؟ قتل صرف اس لیے کیا تھا کہ عیسیٰ آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ تو اللہ کا دین پیش کریں گے، حضرت عیسیٰ تو لوگوں کے دین کی تائید نہیں کریں گے، جیسے ہمارے ذاکرین کرتے ہیں کہ اگر اسی کی اور تائید کرنا شروع کر دیں، جو تم کم کر رہے ہو، جو ہم اپنی بنائے ہوئے اسی کو اور مضبوط کریں، اسی کی اور تائید کریں، اسی کی اور دلیل دیں، تو حضرت عیسیٰ تو یہ نہیں کریں گے، رسول اللہ تو ایسا نہیں کریں گے۔ جو چیز غلط ہے اس میں رسول اللہ شریک ہی نہیں ہوں گے، اس میں حضرت عیسیٰ آتے ہی نہیں تھے، وہ اپنی رسم بنا رہے ہوتے تو رسول اللہ آتے ہی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ آتے ہی نہیں تھے، یہ نبی نہیں چلے گا، یہ نبی ہمیں قبول نہیں۔ قتل کر دیا، دوڑایا، پیچھا کیا اور قتل کر دیا اپنے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو۔ یہ تھا تقدم، یعنی یہ کہ جو دین ہم نے بنایا ہے اسی کو مانیں، ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ خطرہ رسول اللہ کے پاس بھی تھا، لوگ آ کے اپنی چیزیں پیش کرتے تھے، آپ یہ میری بات مانیں تو آپ کی بات ہم یہ مان دے گا، یہ تقدم یہ نہیں کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب تم اسلام قبول کرتے ہو تو اسلام کا مطلب ہے تسلیم، اسلام کا مطلب ہے سبمشن۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اسلام کی ایسی تعریف کر دیتا ہوں کہ نہ میرے پہلے کسی نے کی ہے نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق۔ نجم البلاغہ کے پہلے خطبے میں بہت ہی حسین کہ اسلام کی پہلی تعریف یہ ہے کہ اسلام یعنی سبمشن، اسلام کے معنی ہی تسلیم ہے، اسلام کے معنی ہی سبمشن ہے، یعنی یہ کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو سبمٹ کرتا چلا جائے قانون کے سامنے، اتنا ہی زیادہ وہ مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب سبمشن ہوگا تو تقدم کی بات ہی نہیں ہے، پھر آگے بڑھنے کے سوال ہی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے حکم سے آگے بڑھے گا، نہ رسول اللہ سے آگے بڑھے گا، نہ امام سے آگے بڑھے گا، نہ مرجع سے آگے بڑھے گا۔ مرجع فتوے دے رہا ہوتا ہے، مرجع حکم دے رہا ہوتا ہے، ہم اپنا دین لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کہتے تھے یہ رسمیں غلط ہیں، یہ جو تم عزاداری کے نام پہ کرتے ہو، جو جہالتیں کرتے ہو، جو حماقتیں کرتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ تو باقاعدہ تہران سے بڑے بڑے تاجر اور دوسرے لوگ مل کے آئے، کہا کہ آیت اللہ 355 دن تو ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن 10 دن مجھ سے کچھ نہیں کہیے گا، 10 دن نہیں مانیں گے، 10 دن ہم آپ سے آگے۔ تقدم یہی ہوا نا، ہم آگے ہیں، یعنی آپ کی بات ہم نہیں مانتے۔ ابھی بعض جگہوں پہ آ کر رہبر کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ اب ظاہر اتنا عظیم رہبر اگر تاریخ ملا ہو، کیونکہ تاریخ میں الحمدللہ شیعت کی سب سے بڑی نعمت یہ رہی ہے کہ پوری تاریخ میں شیعت کو ایسے رہبر ملے ہیں جو کسی قوم کو نہیں ملے، مسلسل۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں اپنے مذہب کی، یہ تاریخ اٹھا کے انسان دیکھ لے، پوری تاریخ میں اتنے مقدس، اتنے بابصیرت، اتنے پاکیزہ رہبر ملے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ اتنے عظیم رہبر ہمارے پاس موجود ہے، اتنے عظیم مراجع ہمارے پاس موجود ہے کہ تاریخ میں آج بھی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنے مراجع سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے رہبروں سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں تو دیتے رہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، ہمیں تو اپنا دین چلنا ہے، ہمیں تو اپنی رسمیں منانی ہے، ہمیں تو اپنی عزاداری کرنی ہے۔ عزاداری کے نام پر ایسے کام کریں
کہ جس سے لوگ بیزار ہو جائیں، عزاداری سے بیزار ہو جائیں. تو یہ عزاداری کر رہے ہیں یا عزاداری کی دشمنی کر رہے ہیں؟ عزاداری کے جلوس جہاں سے نکالیں اور اس جلوس کو دیکھ کے لوگ دکانیں اپنی بند کر دیں، آنے ہی چھوڑ دیں، منہ بنانے لگے، بیزار ہونے لگے، تو عزاداری تو اس لیے تھی کہ عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو جذب کیا جائے، لوگوں کو قریب لایا جائے. عزاداری کے ذریعے سے حسین ابن علی کے قریب لایا جائے، حسین ابن علی تک لا کر اللہ سے قریب لایا جائے، رسول اللہ کے دین تک لایا جائے. تو ایسی عزاداری جس کے ذریعے سے لوگ بیزار ہو کر دور ہونے لگے، تو وہ ہماری رسمیں ہو سکتی ہیں، حسین ابن علی کی عزاداری نہیں ہو سکتی. اب آگے بڑھنا چاہیں تو بڑھیں، آپ کو جناب زینب سے آگے بڑھنا ہے تو بڑھیں، آپ کو امام سید سجاد سے بھی آگے بڑھنا ہے تو بڑھیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آگے نہیں بڑھو. اگر قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین سے آگے بڑھ سکتے ہو. اگر امیر المومنین رسول اللہ کے جانشین ہیں تو امیر المومنین سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، امام سید سجاد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہر عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ دیناری میں، نہ عزاداری میں، نہ زندگی کے دیگر مسائل میں. اگر بڑھے تو قرآن کہے گا واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. تم جاہل ہو، کہیں ایسا نہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا سارا عمل باطل ہو جائے، تمہیں خبر ہی نہ ہونے پائے کہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ. یہ حالت ہے. اور جو لہذا کسی بھی مسئلے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہر عمل کے فلسفے کو جان کے انجام دیا جائے. جب کسی عمل کے راز کو نہیں جانا جائے گا، دین کے راز کو نہیں جانا جائے گا، تو انسان کو نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا. عزاداری کے راز کو نہیں جانا جائے گا تو جو کچھ بھی کر کے چلا آئے گا یہ نہیں دیکھے کہ کیا اثر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نتیجہ نکل رہا ہے. راز جاننا لازم ہے، کیوں کیا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے انسان، کیوں مجلسیں کر رہا ہے، کیوں پاک فرش عذاب بیٹھا ہے، کیوں اپنے شہروں کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے. اس لیے تو نہیں آئے ہیں کہ آئے ہیں اس لیے تاکہ پورے امروہہ کے لوگ اکٹھا ہو کے ایک دوسرے سے مل لیں. چلو مل لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مومنین کا ملنا، مومنین کے ایک دوسرے کے پاس جانا، مومنین کے سال بھر بعد ہی صحیح ملنا، یہ سب اچھی چیز ہے. لیکن مقصد یہ تو نہیں ہے، مقصد تو عزائے حسین ابن علی ہے، مقصد تو مجلس کرنے آئے. تو جب اتنا بڑا کام کرنے